آج 5 فروری ہے۔ ایک کہانی کشمیر کے حوالے سے۔ کاف سے کشمیر۔ میں ہمالیہ اور پیر پنجال کے پہاڑوں کے درمیان عرصے دراز سے کھڑا ہوں۔ میری گود میں پونچھ، جموں، لداخ، مظفر آباد جیسے شہروں نے پرورش پائی ہے۔ اس وادی میں اوپر تلے اگے ہوئے ننھے منھے درختوں کے سائے بھی سیاہ رات میں بہت دور تک پھیلے نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھی سردی کا موسم نیلے بہتے ہوئے چشموں کو برف ہی بنا دیتا ہے۔ پھر دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک دوسرے کے پیچھے ذرا سست روی سے بہہ رہے ہوں۔ رات کا سناٹا بہت شور کرتا ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ ہوا کی آوازوں سے یہ علاقہ رات میں آباد لگتا ہے۔ ہاں، ساتھ میں جھینگروں کی آوازیں اور مینڈک کے ٹرانے کی آواز سے بھی ماحول میں موجود خاموشی ذرا دیر کو دور ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ عرصے سے ان بہتے نیلم، جہلم، ستلج، چناب اور راوی جیسے دریاؤں کے کنارے پر میں جمع کھڑا ہوں۔ میرے دامن میں پھیلی اس سبز وادی کے بہت سارے سبز درخت میرے پتھریلے جسم کو چھپائے ہوئے ہیں۔ کچھ برس پہلے میرے سر پر بھی ایک چھوٹی سی بستی بنا لی گئی ہے۔ ان اونچے نیچے روشن اور کبھی نیم تاریک گھروں کے درمیان ایک اسکول بھی بنایا گیا ہے۔ جب اسکول میں صبح صبح بچوں میں دعا ہوتی ہے تو ان کی ان گنت آمین کی آوازوں کے ساتھ میں بھی آواز ملا کر آمین کہتا ہوں۔ معلوم ہے یہ بچے کیسی دعا مانگتے ہیں؟ یہ بچے اس وادی میں سکون کی، خوشیوں کی اور سب میں پیار و محبت کی یکجہتی کی دعا مانگتے ہیں۔ پر مجھے تو وہ ننھی منھی بچی سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے، جس کی سبز آنکھیں ہیں اور وہ انہی کا ہم رنگ اسکارف پہن کر اسکول آتی ہے۔ وہ اسکول میں رستے پر چلتے چلتے اپنے بستے میں سے چاول اور گندم کے دانے نکالتے اور راستے میں غٹ رہوں کبوتروں میں ننھی منھی انگلیوں سے بکھیر دیتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میرے ساتھ ساتھ وہ سفید سرمئی کبوتر اور دیگر پرندے بھی اس کی راہ تکتے ہیں۔ ہاں، یاد آیا، ایک دن تو عجیب ہی واقعہ ہوا۔ وہ کیاری ہے نا، ارے وہی ذرا اسکول سے پرے جہاں نالا بھی گزرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہاں سرخ سرخ گلاب کے پھولوں والی کیاری، جس کی روز مالی بابا آج بھی نگرانی کرتے ہیں۔ اس میں ایک دن کئی رنگوں کے پھولوں والا پودا بھی نظر آیا تھا۔ اس پر 5 یا 6 رنگ برنگے پھول رہے ہوں گے۔ مالی بابا روز اسے پانی دیتے ہیں تو ننھی منھی گڑیا کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہوئے چپکے چپکے پھولوں کو دیکھتی ہے اور مسکراتی رہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس سے اپنے باغ کے ہر پھول سے میری طرح بہت پیار ہے۔ ایک دن مالی بابا بیمار تھے۔ پھولوں کو پانی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ اسکول کی دیوار سے لگی دانہ ڈال رہی تھی کہ کچھ بڑے بچوں نے ایک سرخ پھول توڑا۔ وہ ان بچوں کے پیچھے دوڑنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچے دوسرا پھول بھی توڑنے لگے۔ اب تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ ان رنگ برنگے پھولوں کو اس سبز پودے سے الگ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، ایسے ہی جیسے میری وادی اپنے شہروں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں دیکھ سکتی۔ ننھی منھی بچی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور قریب تھا کہ وہ آواز سے ہی رو دیتی کہ اس کو مالی بابا دور سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ پھول زمین پر پڑے تھے، ان کو اٹھا کر وہ دکھ سے مسکرانے لگے، پھر بولے، سنو پیاری بچی، رونا نہیں، ہم ان پھولوں کو گلدان میں سجائیں گے، پھر دیکھنا کچھ دن یہ تمہارے کمرے کو مہکا دیں گے۔ مگر یہ سبز پودا، پھول اس کے ہاتھ میں تھے مگر نظریں پودے کی خالی ٹہنیوں پر، اور اس کی آنکھوں سے شبنم چھلکے جا رہی تھی۔ میرا دل بھی اس کیاری کے اجڑے ہوئے پودے پر رو رہا تھا۔ میں اس ننھی منھی بچی کے لیے عہد کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پھر اس سبز پودے پر
پھول لگائیں گے، پھر میری وادی کے سارے لوگ ایک ساتھ مل جل کر ان کی بہاریں دیکھیں گے۔ ارے دوستوں، ذرا کان لگا کر تو سنو، اسکول میں بچے سبق یاد کر رہے ہیں۔ الف انار، بے بندر، اور کاف سے کشمیر۔